اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جو کوسری لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ وہ اس میں حج کی فضیلت، ماہ ذوالحج کی فضیلت، اس کی جو اول حج کے مہینے کے جو اول 10 دن ہیں ان کی فضیلت، اسی طرح یوم ترویہ، یوم ترویہ کا مطلب ہوتا ہے 8واں دن ذوالحج کا، یوم عرفہ یعنی حج کے مہینے کا 9واں دن نیویمسو، اور پھر یوم نحر یعنی عید کا دن جو 10واں دن ہوتا ہے عید کا دن. ان سب کے الگ الگ فضائل ہیں اور بے شمار فضائل ہیں. ہم آج انشاءاللہ ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دن کے فضائل سنیں گے اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے جائیں گے. یعنی حج کے اندر کیا کیا راز ہیں، حج کا مطلب کیا ہے، حج کی میننگ کیا ہے، حج کے اندر جو عبادات ہیں ان کی اصل کیا ہے، وہ عبادات کن چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، کیوں ہیں، یہ بیان کریں گے. اور اس کے بعد ہم مدینے کے فضائل بیان کریں گے. مدینے کے فضائل میں چونکہ درود شریف کو مدینے سے ایک خاص تعلق ہے، ریلیشن ہے، تو اس لیے ہم باقاعدہ درود کے حوالے سے ایک کمپلیٹ کوسری کریں گے. مدینے کے آداب، روزے پر حاضری کے آداب، اور اسی حوالے سے 5-6 تقریریں انشاءاللہ عید تک یہ جاری رہیں گی. اور جب عید کا انشاءاللہ بابرکت دن ہوگا یا اس سے ایک جمعہ پہلے تو ہم اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر وليال عشر، قسم ہے صبح کی 10 راتوں کی، والشفع والوتر جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور اس رات کی جو گزر جاتی ہے، هل فی ذالک قسم لذی حجر، یہ قسمیں عقل والوں کے لیے ہیں. اب یہ والفجر کی تفسیر کیا ہے، اس میں مفسرین کے بہت سارے قول ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد صبح کی نماز ہے، ولیال عشر سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں. جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں ذو الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں. اور اسی طرح ارشاد فرمایا جفت سے مراد، والشفع یعنی جفت کی قسم، اس سے مراد مخلوق ہے، والوتر یعنی طاق کی قسم، طاق کا مطلب ہوتا ہے ایک، تو ایک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور واللیل اذا یسر، اور قسم اس رات کی جو گزر جاتی ہے یا جاتی ہوئی رات کی قسم، اس سے مراد بعض مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ حج کی رات ہے، یعنی کل عید ہے اور جو رات گزر گئی اس سے وہ رات مراد ہے. اور آگے جو آیت کریمہ ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہے، اس آیت کی تشریح ہم تقریر کے آخر میں کریں گے. اسی طرح بعض علماء کرام نے ان آیتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الشفع والوتر سے مراد حضرت آدم اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کیونکہ وہ دونوں 2 تھے اور شفع کا مطلب ہوتا ہے 2. اور اسی طرح آگے واللیل اذا یسر کے وہی معنی مفسرین کرام نے بیان فرمائے جو میں نے عرض کیا. اور ایک قول کے مطابق جو بڑا ہی زبردست قول ہے،
मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने गुनाहगारों की आंखों से पानी फूटने यानी आंसुओं का बहना, अल्लाह ताला ने, चूंकि फजर का मतलब होता है फूटना और आंसू भी आंख से फूटते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को गुनाहगारों की, अपने बंदों की आंखों से आंसू निकलना इतना पसंद है अल्लाह ताला को कि वो इरशाद फरमाता है वल फज्र, यानी कि फूटती तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन आंसुओं की कसम इरशाद फरमा रहा है जो उसके बंदे की आंखों से अल्लाह की याद में बहते हैं, गुनाहों के खौफ से बहते हैं, जहन्नम के खौफ से बहते हैं। या वल फज्र से मुराद उस मारिफत का फूटना है जो अल्लाह के बंदे के दिल से अल्लाह की मारिफत, उसके इरफान का जो चश्मा फूटता है, अल्लाह ताला उस चश्मे की कसम इरशाद फरमाता है, क्योंकि एक मोमिन के दिल से जब मारिफत का चश्मा फूटता है तो वो बहुत सारे काफिरों को, बहुत सारे गुनाहगारों को सैराब कर देता है। वली के दिल से जो चश्मा फूटता है जब वो जारी होता है तो कितने ही इरफान के प्यासे उसे पी पी कर सैराब होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला को उस वली का दिल बहुत पसंद है जिससे उसकी पहचान, उसकी मारिफत, उसके इरफान का चश्मा फूटता है। और एक कौल के मुताबिक फजर का माना चूंकि फूटना है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से, उनकी उंगलियों से जो चश्मे फूटे थे, अल्लाह ताला को वो इतने पसंद आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उसकी कसम इरशाद फरमाई कि वल फज्र, कसम है उन चश्मों की जो मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जारी हुई। तो ये इन आयतों की मुख्तसर सी तशरीह थी जो आपने सुनी। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को मुख्तलिफ मोजिज़ात अता फरमाए थे। शेख अबुल बरकात ने अपनी सनद के साथ हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि आपने फरमाया, ज़िलहज्जा के अव्वल अशरे में, यानी शुरू के 10 दिन, इन 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई और उनकी अपनी रहमत से नवाजा। और जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी रहमत से नवाजा, उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम मैदान अरफात के अंदर थे। और एक रिवायत के मुताबिक बाकायदा अल्लाह ताला ने खुद आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तौबा की कबूलियत के लिए खुद मैदान अरफात भेजा था कि हम आपकी तौबा को मैदान अरफात में कबूल करेंगे। और दिन कौन से होंगे? यही 10 बाबरकत दिन जिनमें हज किया जाता है। इसी तरह मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो अपनी खिल्लत से नवाजा, उन्हें अपना खलील बनाया, वो इसी अशरे के अंदर था। आपको अल्लाह ताला की खिल्लत इन्हीं 10 दिनों में आता है। इसी तरह मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात पर जो तवक्कुल, अल्लाह ताला ने आपको मुतवक्किल बनाया कि नमरूद ने जब आपको आग में फेंका तो उस वक्त जो आपको दर्जा तवक्कुल अल्लाह ताला ने अता फरमाया, आप पर तवक्कुल को खत्म फरमाया, वो भी यही अशर था। इसी अशर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की बुनियाद रखी, जिसे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वही यरफउ इब्राहिम क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, कि जब हजरत इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की बुनियाद रखी, उसकी दीवारों को खड़ा किया, इसी अशर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम की इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। इसी अशर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की लग़्ज़िश मुआफ की गई। इसी अशर में लैलतुल मुबाहात की रात रखी गई। लैलतुल मुबाहात का मतलब है ज़ुल्हज की 9वीं रात, और इस रात को अल्लाह ताला ने इसी अशर में रखा। लैलतुल मुबाहात का मतलब है
کہ اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں جو حاجی جمع ہوتے ہیں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھ لو میرے بندوں کو کس حال میں جمع ہو کر یہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ المباحات، مباحات کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنا۔ تو یہ بڑے بڑے کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عشرے کے اندر رکھے۔ اور روایت میں آیا ہے کہ نزول قرآن کی ابتدا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، بعض روایتوں میں اسی عشرے میں قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا ہوئی۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو تشریف لے جا رہے تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے بذریعہ وحی مشرف ہوئے۔ اسی عشرے کے اندر بیعت رضوان ہوئی جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب صحابہ آپ سے درخت کے نیچے، وہ ببول کا درخت تھا، بیعت کر رہے تھے۔ اور شیخ ابو البرکات نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا، عزت والا، عظمت والا مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا ان دنوں کے عمل کے برابر راہ خدا میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ان دنوں کا عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا اور سب کچھ قربان کر دیا، اپنا جسم اپنا مال واپس گھر نہیں لے کر آیا، وہ شخص ان دنوں کے عمل سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ یعنی شہید کے عمل کے برابر ان دنوں کا عمل نہیں، علاوہ اس کے ہر عمل سے ان دنوں میں جو عمل کیا جائے گا وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس مہینے کی عبادات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ عطا بن ابی ریاح نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بڑا شوقین تھا، لیکن جب حج کا مہینہ آتا تھا تو وہ فوراً روزہ رکھ لیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی اطلاع پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ شخص حاضر خدمت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں کے روزے رکھنے پر ابھارا، ان دنوں کے روزے رکھنے کی دعوت دی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ جو حاجی ان دنوں میں مکہ میں حاضر ہوتے ہیں، حج کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، میرا دل آرزو اور تمنا کرتا ہے کہ میں ان دنوں میں عبادت کر کے دعا کروں تو میری دعا کو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے ساتھ شریک کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے بدلے میں تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور یوم ترویہ کے دن یعنی حج ذوالحج کے 8ویں دن روزہ دار کو 1000 غلام آزاد کرنے، 1000
میں بھیجنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا عرفہ کے روزے کے بدلے میں، یعنی کہ 9 ذی الحج، حج کا جو 9واں دن ہوتا ہے، اس 9 دن کے روزے کے بدلے میں 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ قربانی کے لیے بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد کے روزوں کا مزید ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک سال کا ثواب، اس سال کا جو تو نے روزہ رکھا اس سال کا بھی ثواب ملے گا، اور جو آئندہ آنے والا سال ہے ان سال کے روزوں کے برابر بھی اللہ تعالیٰ تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں، شیخ ابو البرکات نے اپنی اسناد کے ساتھ بروایت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایام تشریق میں کسی دن نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو ہر ایک دن میں نیک کام کرنے سے زیادہ پسند اور زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ جہاد کرنے سے بھی زیادہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جہاد کرنے سے بھی زیادہ ایام تشریق کے اندر کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہاں، جو شخص شہید ہو گیا اور اپنا مال بھی قربان کر دیا اس کا ثواب زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمل کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عشرہ ذی الحج کے روزے، یعنی حج کے جو پہلے 9 دن ہیں، کیونکہ 10 کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حضور علیہ السلام پورے 9 دن روزے رکھا کرتے تھے، پورے 9 دن، اس میں ایک روزہ بھی کبھی بھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، ایام بیت کے روزے، ایام بیت کہتے ہیں چاند کی خیزیاں کاتوزیم اور کیزیم جو لانوی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں ایام بیت۔ یہ روزے حضور علیہ السلام ضرور رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح فجر کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں وہ حضور علیہ السلام کبھی بھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث جسے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعا روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی یوم کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب اور پسند نہیں جتنی عشرہ ذی الحج کی عبادت محبوب ہے۔ یعنی ان 9 دنوں میں کسی بھی دن، 10 دنوں میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت کوئی بھی بندہ عبادت کرے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو پورے سال کے دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فضائل اگر میں بیان کرتا جاؤں تو اتنی حدیثیں ہیں عشرہ ذی الحج کے فضائل میں کہ آگے تقریباً 15-20 صفحوں پر صرف عشرہ ذی الحج کی جو عبادت ہے ان کے فضائل ہیں، لیکن ہم ان دنوں کو کیسے عام ان دنوں کی طرح گزارتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں صرف شب برات اور شب قدر کی رات ہوتی ہے، حالانکہ یہ 10 راتیں بہت ہی فضیلت والی راتیں ہیں۔ اس میں ویسے تو بہت ساری نمازوں کا ذکر ہے، لیکن میں صرف ایک نماز کا ذکر آپ کو انشاءاللہ سناتا ہوں، اور اس نماز کا انشاءاللہ ہم باقاعدہ کوشش کریں گے کہ ذی الحج کے آنے سے پہلے آپ کو اس نماز کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ دے دیا جائے تاکہ آپ یہ نماز پڑھ سکیں۔ شیخ ابو البرکات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عشرہ ذی الحج کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والے کی طرح عبادت کر لی، اور جس نے عشرہ ذی الحج کو روزہ رکھا تو گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ شیخ ابو البرکات نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، یہ اسی نماز کی حدیث ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشرہ ذی الحج آ جائے تو عبادت کرنے کی کوشش کرو،
ذوالحجہ کے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی، اور اس عشرے کی راتوں کو بھی وہی عزت دی جو اس کے دنوں کو عزت دی۔ اگر کوئی شخص اس عشرے کی کسی رات کے آخری تہائی یعنی تیسرے حصے میں 4 رکعت اس ترتیب سے پڑھے گا تو اس کو حج بیت اللہ اور روزہ سرکار مدینہ کے زیارت کرنے والے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس نماز کی ترتیب اس طرح ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الخلق، سورۃ الناس ایک بار، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس طرح دعا کریں، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان الحی الذی لا يموت، سبحان اللہ رب العباد والبلاد، والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا، ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ یہ دعا کرے۔ اس دعا کے بعد حدیث میں ہے کہ وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور پورا کرے گا، اور فردوس میں اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اس کے ہر گناہ کو بخش دے گا، اور فرمائے گا اے بندے تیرے سارے گناہ بخش دیے گئے، نئے سرے سے اپنا عمل شروع کر۔ اگر عرفہ کے دن کا روزہ رکھے اور عرفہ کی رات کو بھی نماز پڑھے اور یہی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں زیادہ سے زیادہ آہوزاری کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کو بخش دیا اور حاجیوں میں اس کو شامل کر دیا۔ فرشتے جب یہ سنتے ہیں تو اس بندے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے بندے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے اور تجھے جنتی بنا دیا۔ میرے بھائیوں، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہیں سے ہم آگے اس تقریر کو شروع کریں گے، اور اس تقریر کی جو خاص چیزیں ہم نے بیان کرنی تھی، جو تقریر کی ایک خصوصیت ہوتی ہے نا جب مزے میں آتی ہے تقریر، تو وہ ابھی شروع ہو رہی ہیں، جس میں ہم 5 نبیوں کی خاص 10 چیزوں کو بیان کریں گے۔ یہ اگلے جمعے کو ہوگا۔ 5 نبیوں کی خاص 10 چیزیں ہم بیان کریں گے، اور ان 10 دنوں کی خاص 10 چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ جو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم آج ہی بیان کرتے لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ اب ان 5 نبیوں کی 10 چیزوں کو اور 10 دنوں کی خاص 10 چیزوں کو انشاءاللہ ہم اگلے جو ہماری تقریر ہوگی، جس میں ہم 8ویں دن کی فضیلت، 9ویں دن کی فضیلت بیان کریں گے، 8ویں اور 9ویں دن کی فضیلت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو بھی بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔